نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ماسٹر عبدالخالق، میرے مشاہدات، وہ دن میری زندگی کا ایک خوشیوں بھرا دن تھا جس دن میں اپنے ہاتھوں میں سعودی عرب عمرہ کا ویزا اور کویت ایئر ویز کے ہوائی جہاز کا ٹکٹ لے کر اپنے گھر آیا۔ ساری رات نیند نہ آئی کہ کب دیار رسول پہنچوں گا اور رو رو کر اپنے حالات سناؤں گا، پنج تن کے واسطے دوں گا اور اللہ تعالیٰ سے گناہ بخشواؤں گا۔ اس دن 3 تاریخ تھی جبکہ مجھے 15 دن کے بعد سفر کرنا تھا۔ 5 دن گزر گئے، میں نے اپنا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ رات کو سو رہا تھا، اچانک سینے کے بائیں طرف شدید درد اٹھا۔ میں کارڈیالوجی سینٹر پہنچا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اٹیک ہوا ہے، 3 دن کے بعد انجیوگرافی کی جائے گی۔ یہ خبر میرے لیے بہت غمزدہ تھی۔ ہو سکتا ہے میں عمرہ کرنے سے رہ جاؤں۔ 3 دن بیت گئے، چوتھے دن میں پھر کارڈیالوجی سینٹر پہنچا۔ انہوں نے انجیوگرافی کی۔ انہوں نے مجھے پھر 3 دن کا وقفہ دیا کہ رزلٹ آنے دو۔ 3 دن کے بعد پھر رزلٹ لینے پہنچ گیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ 3 شریانیں بند ہو چکی ہیں، صرف 1 شریان کام کر رہی ہے، دل 35% کام کر رہا ہے۔ اب آپ کا آپریشن مسٹ ہو چکا ہے، بائی پاس آپریشن ہوگا۔ کب ہوگا؟ انہوں نے بتایا 45 دن کے بعد آپ کا آپریشن ہوگا۔ میں نے کہا میں تو عمرے پر جانا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب، اب کیا کروں؟ ڈاکٹر نے کہا چلے جائیں، لیکن وہاں پر طواف پیدل نہیں کرنا، بلکہ طواف آپ نے کسی چیز پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا۔ یہ ایک حیرانی کی بات تھی کہ میں جاؤں، طواف کروں اور وہ بھی ویل چیئر پر۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ آخرکار وہ دن نام پہنچا، میں مکہ پہنچ گیا۔ میں نے پیدل طواف کرنا شروع کر دیے۔ تکلیف تو ہوتی تھی، لیکن 3-4 چکر لگا لینے کے بعد کچھ سستا لیتا تھا۔ اسی طرح سے پھر میں حرم رسول پہنچ گیا۔ مدینہ کی ٹھنڈی پرفضا مقام، ٹھنڈی فضائیں، کیا بات ہے مدینہ کی۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنی صحت کے لیے دعائیں مانگی۔ پھر وہاں سے مکہ واپس لوٹی۔ مدینہ سے آئے ہوئے 3 ہی دن گزرے تھے کہ پھر وہی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس وقت رات کا 1 بجا تھا، منہ سے خون آنا شروع ہو گیا۔ میں ہوٹل کے کمرے سے باہر نکلا۔ سڑک پر اکا دکا گاڑی آ جاتی تھی۔ میں نے ایک گاڑی کو روکا، وہ رک گئی۔ خوش قسمتی سے ڈرائیور پاکستانی تھا۔ اس نے جب میری حالت دیکھی، میرے منہ سے خون آ رہا تھا، اس نے کہا میرے بھائی کو یہی تکلیف تھی، اس کو اٹیک ہوا تھا، آؤ میں آپ کو کارڈیالوجی سینٹر لے چلتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ مجھے کنگ عبدالعزیز کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ میں لے کر آ گیا۔ اس نے مجھے ایمرجنسی گیٹ پر اتارا۔
میں ایمرجنسی گیٹ کراس کر کے ریسیپشن سینٹر پر پہنچا. میں نے کہا ہارٹ پرابلم. یکدم چونک اٹھے, فوراً ویل چیئر منگوائی. ویل چیئر پر مجھے سلا کر وہ کمرے میں لے گئے. وہاں پر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس ویزا ہے؟ میں نے کہا میرا پاسپورٹ تو ہوٹل والوں کے پاس ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, علاج شروع کر دیتے ہیں, یہ ہم خود ہی منگوا لیں گے. میرا علاج شروع کیا گیا. انہوں نے مجھ سے تکالیف پوچھی. نہ میں ان کی بات سمجھ سکتا تھا, نہ وہ میری بات سمجھ سکتے تھے. انہوں نے پوچھا آپ پاکستان سے ہے؟ میں نے مثبت جواب دیا. پھر انہوں نے ایک انڈین نرس کو میرے آگے کھڑا کر دیا. انڈین نرس نے مجھ سے میری کیفیت پوچھی اور پھر وہی کیفیت اس نے ڈاکٹر کو بتائی. میرا علاج شروع کر دیا گیا. انہوں نے مجھ سے کہا آپ کا آپریشن ہوگا, آپ اپنی ڈیٹ واپسی کی ایکسٹینڈ کروا لیں. میرے ہاتھ پاؤں شرم ہو گئے. یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گیا. اب کیا ہوگا, کون جائے گا ڈیٹ ایکسٹینڈ کروانے کے لیے؟ میں نے کہا آپ بس وقتی طور پر علاج کر دیں, آپریشن میں پاکستان جا کر کرا لوں گا. اتنے میں ایک دوسرے ڈاکٹر صاحب بھی آ گئے. پہلے ڈاکٹر صاحب انگلش میں اس سے کہہ رہے تھے کہ اس کی 3 شریانیں بند ہیں. ایک شریان کی مدد سے میں حیران ہوں, یہ زندہ کیسے ہے اور پاکستان سے جہاں بھی پہنچ گیا ہے. اللہ کی رحمت خاص ہے اس پر کہ یہ اس حال میں بھی زندہ ہے. خیر, انہوں نے میرا علاج شروع کر دیا. وہ نرس میرے پاس آئی. میں نے اسے بتایا کہ میں واش روم جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا آپ کو واش روم جانے کی اجازت نہیں ہے, میں آپ کے لیے پاٹ لوں گی, آپ اسی میں پیشاب کریں, میں وہ واپس لے جاؤں گی. میں نے کہا مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا, میں خود جاؤں گا. اس نے کہا یہ میری ملازمت کا سوال ہے, آپ کو ایسا کرنا پڑے گا. میں نے کہا یہ میری عزت کا سوال ہے, میں ایسا نہیں کر سکتا, میں بات خود جاؤں گا. آخر کار اس نے میرے جسم پر لگے ہوئے تمام بٹن کھینچے. میں باتھ روم چلا گیا. میں واپس آیا, اس نے وہی مشین کے بٹن دوبارہ لگا دیے. شاید انہوں نے کوئی پیشاب پٹی کا لگا دیا تھا. مجھے بار بار پیشاب کی حاجت ہو رہی تھی اور وہ بھی میرا ساتھ دے رہی تھی, مجھے جانے کی اجازت دے دیتی تھی. لیکن جب کوئی ڈاکٹر آ جاتا تو پھر وہ سہم جاتی اور مجھے کہتی سر اب میں آپ کو کہیں بھی نہیں جانے دوں گی. میں نے دیکھا کہ نرسیں وہاں پر اس طرح کام کر رہی ہیں جس طرح پرانے زمانے میں کنیزوں سے کام لیا جاتا تھا. وہ مریض کو سہارا دے کر خود اٹھاتی تھی اور دوا, علاج, مالش, مساج جو کچھ بھی ہوگا وہ تمام جسم پر کرتی تھی. لیکن میں ایسا بالکل نہیں کرنے دیتا تھا. انہوں نے کہا اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر تو آپ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. میں نے کہا میں مر تو سکتا ہوں لیکن کسی نسوانی ہاتھ کو اپنے جسم پر برداشت نہیں کر سکتا. خدا کے لیے آپ مجھے جانے دیں. ہسپتال سے کھانا مفت ملتا تھا, ڈبے میں پیک ہوتا تھا جس پر نام اور بیڈ نمبر اور وارڈ نمبر لکھا ہوا ہوتا تھا, اسی کے حوالے کیا جاتا تھا. 4 دن پورے گزر گئے, ایک لقمہ تک پیٹ کے اندر نہ گیا تھا. کبھی سلاد پر گزارا, کبھی کسی میٹھی ڈش پر گزارا, کبھی ابلے ہوئے انڈے جن میں سے زردی نکال لی جاتی تھی کھانے کو ملتے تھے. غرض ہے کہ 4 دن میں نے بڑی
مشکل سے وہاں پر برداشت کیے۔ ڈاکٹر صاحب آئے، میں نے ان سے کہا آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نہیں جا سکتے، یہاں جو بھی مریض آتا ہے یا تو وہ اپنے قدموں پر چل کر جاتا ہے یا وہ دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی صورت وہ نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا سر میں بھی اپنے قدموں پر جا سکتا ہوں۔ کافی دیر کے بعد میں نے ان سے کہا میری ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں ہوئی، میں کیا کروں گا، میں کیسے رہ جاؤں گا، پرسوں میری فلائٹ ہے، خدا کے لیے آپ مجھے جانے دیں۔ میری آہوزاری منت سمجھت کام آ گئی۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا چلو سینئر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے آج 4 بجے آپ کو بتا دیا جائے گا۔ شام کو 4 بجے انہوں نے دواؤں کا ایک بڑا سا تھیلا جس میں 3 ماہ کے دوا موجود تھی میرے حوالے کیے۔ میں اب ہسپتال سے ڈسچارج ہو چکا تھا۔ میں جب 4 دن کے بعد کھلی فضا میں باہر آیا تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کسی پرندے کو قید قفس سے نکال کر آزاد کر دیا گیا ہو۔ ان 4 دنوں میں نے نہ روٹی کا لقمہ کھایا تھا اور نہ ہی میں نے سورج کی کرن دیکھی۔ جب میں باہر نکلا تو سورج کو دیکھ کر میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں سواری پر بیٹھ کر خانہ کعبہ پہنچا، اللہ کا شکر ادا کیا اور دوسرے دن واپس پاکستان پہنچ گیا۔ وما علینا